بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور بورڈ کے پیپر کی تیاری اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ 10th کلاس مطالعہ قرآن حکیم، یہ سبجیکٹ آپ اچھے طریقے سے ریڈی کر رہے ہوں گے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا سبجیکٹ، آپ کا اچھے طریقے سے سبجیکٹ کلیئر ہو جائے اور سارے ٹاپک کے بالکل اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے، تاکہ بورڈ کے پیپر میں ایک نمبر، ایک پوائنٹ بھی آپ سے مس نہ ہو۔ بیٹا آج کی اس ویڈیو میں سورہ اعراف کے صحیح جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ، اور اسی طرح جو ٹاپکس بہت زیادہ پہلے بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے، اور اسی طرح کون کون سی آیات کریمہ امپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کی جائے گی۔ اور اسی طرح بیٹا سورہ اعراف میں 26 ٹاپک ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ اعراف کا تعارف۔ بیٹا سورہ اعراف کے 26 ٹاپک ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ سورہ اعراف ایز اے سبجیکٹ، ایسرو پیٹرن آپ کا اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کا تعارف ہے۔ اعراف پہلے سمجھیے کہتے کسے ہیں؟ اعراف اس مقام کو کہتے ہیں کہ جو لوگ نیکیاں اور ان کی برائیاں دونوں برابر ہوں گی، اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک حد فاصل، ایک دیوار، ایک جگہ ہوگی، سرحد ہوگی جہاں پر وہ لوگ ٹھہرے ہوں گے، اور ایک لمبا عرصہ یہاں پر رہنے کے بعد پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات آپ یاد رکھیے کہ کلمات کے لحاظ سے سب سے بڑی مکی سورت سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف میں تاریخ انسانی کو ذکر کیا گیا۔ سورہ اعراف کے مشقی کوسچن ہیں، ان کے آنسر آپ نے ریڈی کرنے۔ سورہ اعراف کی گھریلو سرگرمیاں وہ بھی آپ کو ریڈی ہونی چاہیے۔ سورہ اعراف کا ٹاپک نمبر 4 ہے، اعراف کہتے کسے ہیں، اور اسی طرح ٹاپک نمبر 5 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آیت کریمہ 2 میں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اللہ فرما رہے تبلیغ دین کی تبلیغ میں آپ اپنا دل تنگ نہیں کیجئے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ٹاپک نمبر 6 آیت کریمہ 8 میں موجود ہے ترازو برحق، یہ ٹاپک ذکر کیا گیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانیت کے نام اعمال کو ترازو کے پلڑے میں تولیں گے، وہاں پر اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ پھر ٹاپک نمبر 7 ہے، آیت کریمہ 11 میں موجود ہے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے کہ آپ جنت میں رہ رہے تھے، وہاں پر شیطان نے آپ سے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، شیطان نے وہ وعدہ اس کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے وہ درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا وغیرہ۔ ٹاپک نمبر 8 آیت کریمہ 26 میں موجود ہے مانوی اور ظاہری لباس، اس ٹاپک کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے شیطان کی اس خباثت کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا، وہ برہنہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ جنتی درختوں کے پتے اٹھا کر اپنے جسم کو، سطر کو چھپا رہے ہیں۔ تو ایک لباس وہ ہے کہ جو ظاہری ہوتا ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے نعمت ہے، یہ بھی انسان کے سطر کو محفوظ رکھتا ہے، سیو رکھتا ہے، انسان کا سطر چھپاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد بھی ہوتا ہے تقوی، پرہیزگاری، اور ایک وہ لباس جو انسان کا باطنی لباس ہوتا ہے، وہ لباس تقوی کا لباس ہے، گناہوں سے انسان بچ جائے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچونا بنا لے۔ ٹاپک نمبر 9 آیت کریمہ 31 میں موجود ہے لباس اختیار کرنے کا حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم۔ ٹاپک نمبر 10 آیت کریمہ 42 میں موجود ہے انسان کو بقدر طاقت مکلف بنایا گیا ہے، یعنی انسان پر اتنا بوجھ اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جتنا وہ بوجھ آسانی سے اٹھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا اور اس پر اتنا بوجھ اللہ نے لاگو کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 11 آیت کریمہ 44 میں موجود ہے اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ ٹاپک نمبر 12 آیت کریمہ 54 میں موجود ہے توحید خداوندی پر اہم دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ٹاپک نمبر 13 آیت کریمہ 59 میں موجود ہے 5 انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی اقوام کا ذکر ہے۔ ٹاپک نمبر 14 آیت کریمہ 88 میں موجود ہے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے دھمکی دی تھی۔ ٹاپک نمبر 15 آیت کریمہ 94 میں موجود ہے دستور خداوندی کو ذکر کیا ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ۔ دستور خداوندی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر انعامات کی بارش نازل
قوم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر فقر و فاقہ اس آزمائش کو اتار دیتے، پھر بھی وہ باز نہ مانے، ہدایت کی طرف نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر انعامات دوبارہ نازل کرتے تاکہ شاید وہ شکر بجا لائے، لیکن پھر نہ مانے تو پھر اللہ اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 16 آیت کریمہ 104 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون ظالم بادشاہ کے پاس توحید کا پیغام لے کر گئے۔ ٹاپک نمبر 17 آیت کریمہ 108 میں موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر ہے۔ ایک معجزہ وہ جسے ید بیضاء کہ اپنے ہاتھ کو اپنی جیب سے باہر نکالتے سورج کی طرح روشن چمکدار دکھائی دیتا، آپ اپنی عصا لاٹھی کو زمین پر پھینکتے وہ سانپ بن جایا کرتی تھی۔ ٹاپک نمبر 18 ہے، آیت کریمہ 133 پہ موجود ہے، مختلف عذابوں کا ذکر جو بنی اسرائیل پر آئے، طوفان کا عذاب آیا، اسی طرح ٹڈیوں کا عذاب آیا، اسی طرح جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ ٹاپک نمبر 20 ہے، آیت کریمہ 142 میں موجود ہے، ضابطہ حیات کی درخواست کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے گئے وہاں پر کوہ طور پر، انہوں نے نہیں مانا تو وہاں پر اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اب پیچھے قوم کو ایک سامری منافق شخص نے بچڑے کی عبادت پر لگا دیا تھا۔ ٹاپک نمبر 21 آیت کریمہ 152 میں موجود ہے، دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ٹاپک نمبر 22 ہے، آیت کریمہ 157 میں موجود ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اوصاف ذکر کیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ نمبر 2، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نمبر 3، آپ امی ہیں۔ نمبر 4، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں جو چوتھی جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں موجود ہے۔ اسی طرح ٹاپک نمبر 23 ہے، ختم نبوت پر دلیل، آیت کریمہ 158 میں موجود ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، تا قیامت انسانیت کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ٹاپک نمبر 24 آیت کریمہ 160 میں 160 آیت کریمہ میں موجود ہے، یہود کی بقیہ داستان کا ذکر کیا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ ٹاپک نمبر 25 آیت کریمہ 172 میں موجود ہے، عہد الستو کا ذکر کیا کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وادی نعمان عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، اور روحوں کو جمع کر کے اللہ نے سب سے وعدہ لیا کہ کیا تم مجھے مانتے ہو خدا؟ سب کے سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ ٹاپک نمبر 26 ہے، آیت کریمہ 175 پر موجود ہے، بلعم بن بعورہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص گزرا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر جب جبارین قوم کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر آئے، اب کیسے ان کو دور کیا جائے، مقابلہ تو کر نہیں سکتے، ایمان والوں کا رعب اللہ نے ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے قوم کے ایسے شخص کے پاس کے جو مستجاب الدعوات تھا، جو ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے، تو اس سے درخواست کی کہ یہ موسیٰ ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کرے تاکہ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے کہا میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ کیا کیوں؟ کہا وہ سچے نبی ہیں، ان کے خلاف تو بد دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ بالآخر لوگوں نے اسے لالچ دی، اور اسے لالچ دے کر بھاری رشوت دی گئی۔ جب اس نے ہاتھ اٹھائے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرے، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف، وہ الفاظ جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے کہنا چاہتا تھا، وہ اس کے الفاظ اپنی ہی قوم کے خلاف نکل پڑے، جس کی وجہ سے قوم ہلاک و تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کی زبان اس کے منہ سے لٹک کے اس کے سینے پہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کے آخر میں ایک سجدہ ذکر کیا ہے، آیت کریمہ سجدہ تلاوت ذکر کی ہے۔ پھر بیٹا سورہ اعراف کے یہ ٹاپک آپ کے سامنے شیئر کر دیے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ سارے ٹاپک کلیئر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بورڈ کے پیپر میں 100% کامیابی عطا فرمائے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔